برادران اسلام، شمع رسالت کے پروانوں والوں شمع نبوت کے چاہنے والوں، اولیاء کرام کے ماننے والوں، میری ملت کے نوجوانوں، اور سب سے پہلے ہم تمام مل کر عشق و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار عالم کے مالک و مختار محمد خزاں میں آرام فرمانے والے سرکار ہے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے محتاج کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت دفاع پیش ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طریق مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور علامہ اقبال آگے فرماتے ہیں کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ حضرات ہم اور آپ خوش بخت ہیں، لائق صد مبارکباد ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اب تک کی زندگی عطا فرمائی، اور آج کی شب بارات کو ہم حاصل کر چکے ہیں، اور اس وقت ہم شب بیداری کر رہے ہیں۔ یقین جانیں اللہ نے اگر قبول فرما لیا اپنے نبی کے فرامین کے مطابق کہ جو اس رات کو جاگتا ہے، اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا ہے، ذکر خدا اور ذکر رسول میں مصروف ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس رات کے تصدق سے بخشش عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ ہم جیسا مولویوں نے نہیں ایک رات بنائی ہے، یہ ذہن سے ہم اور آپ ایک بات نکال دیں، اس کچرے کو تو سینے سے نکال دیں کہ یہ رات کسی مولوی کی بنائی ہوئی رات نہیں ہے، یہ رات مصطفیٰ کریم کی عطا کردہ رات ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے رات کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات ایک ایسی مقدس رات ہے، شب بارات کی 15ویں رات، شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے شب بارات کہا جاتا ہے، اس رات کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں اگر کوئی بندہ اللہ سے مغفرت مانگتا ہے تو خدا اس کو مغفرت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آج کی رات اگر کوئی بندہ اللہ سے رزق میں وسعتیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ آج کی رات میں دنیا و ما فیہا سے بے نیازی چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں فنا کر دیتا ہے، اسے دنیا و ما فیہا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں آج کی رات میں اگر بیماریوں سے شفا چاہتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے تصدق سے، اس رات کے شب بارات کے تصدق سے اسے بیماری سے شفایابی عطا فرماتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ ہم سب کے نبی کہتے ہیں جن کا ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہماری اولاد کی خوش بختی ہے۔ اور ای قوت بزور بازو نیست، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ای قوت بزور بازو نیست، آج کی رات میں جاگنا بھی انسان کے قبضے کے بل سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی ذات پہ منحصر ہے، جسے چاہتا ہے وہ اپنی یاد میں اسے جگا لیتا ہے، سبحان اللہ۔ جسے چاہتا ہے وہ آج کی رات توفیق دیتا ہے کہ وہ اس کی یاد میں مصروف ہوتا ہے، کبھی حمد خدا پڑھتا ہے، کبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی مصطفیٰ کریم پہ درود پڑھتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کبھی نوافل پڑھتا ہے، کبھی وہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، کبھی نماز قضا ادا کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب، یہ ہم سب کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی توفیق پہ ہے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ لوگوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشانی ٹیک لو اور اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھاؤ تو اللہ تعالیٰ سے کار خیر کی توفیق مانگو، اچھے کام کرنے کی توفیق مانگو، اس لیے کہ نعمتیں تو بہت لوگوں کو ملی ہے، دولتیں تو بہت لوگوں کو ملی ہے، مگر نیکی کرنے کی توفیق سب کو نہیں ملی ہے، شب بیداری کی توفیق سب کو نہیں ملی ہے۔ اللہ کی یاد میں تڑپنا، اللہ کی یاد میں رونا بلکنا، ساری دنیا جب سو رہی ہو تب بندہ خدا کی بارگاہ جو پیشانی دیکھے، یہ سب کو یہ حصہ نہیں دیا اللہ نے، یہ اسے دیا ہے جسے خدا پسند فرماتا ہے۔ بے شک۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کیفیت کے لیے، یہ سرور کے لیے، اس بے نیازی بندگی کے لیے توفیق کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہاں البتہ آج کل ایک چیز اور دیکھا جاتا ہے کہ آدمی سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرتا ہے، جب سے موبائل آ گیا ہے آدمی سب کچھ اسی پہ دیکھتا ہے، سب کچھ اسی پہ دیکھتا ہے اور اسی سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھیں آپ، بغیر گرو کے چیلا گرو نہیں بن سکا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، اگر سوشل میڈیا ہی سے آدمی کو عالم و فاضل ہو جانا تھا تو مدارس کو بند کر دینا چاہیے تھا، مفسرین کو درس حدیث دینا بند کر دینا چاہیے۔ بڑے بڑے جو آج ہمارے درمیان مدارس کے جو مینار کھڑے ہیں نا، اس کو بند کر دیا جائے اور نوجوان، اس نوجوان کے ہاتھ میں جن کے ہاتھ میں بڑا بڑا موبائل ہے، جن کو صحیح ڈھنگ سے استنجا کرنے کا تو ڈھنگ نہیں ہے، وہ آدمی سوشل میڈیا پہ پڑھ کے کہتا کہ مولانا کو کیا خبر ہے، ہم کو معلوم ہے، ہم نے تو بڑے بڑوں کو سنا ہے، بڑے بڑوں کو سنا ہے۔ آج کی رات کی فضیلت کے بارے میں کہتا نہ، اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شب برات آج کی مقدس رات کے بارے میں اللہ کے نبی جس رات کی فضیلت بیان کرتے تھکتے نہیں ہیں، سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی تعلیم حاصل کر لیا تو بڑے بڑوں پہ تان کرتا ہے، دلیل کوئی بتا دے میں بھی کرنا شروع کر دوں گا۔ اب آگا کہاں کا ادنا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام پڑھنا، یہ حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب سلام پڑھنا قرآن میں لکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پہ خوب درود اور سلام بھیجو جیسا کہ سلام پڑھنے کا حق ہے۔ یہ 22ویں پارے میں لکھا ہے، اس میں ہے یہ بتائیے جب سلام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کتنا آدمی کھڑے ہوتے ہیں، کتنا بھاگ نکلتے ہیں۔ ارے بھائی جب قرآن ماننے کو تیار نہیں ہو تو حدیث کی تم دلیل مانگتے ہو، سنو حدیث مصطفیٰ سنو۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ایک رشتے کے مطابق نبی کے چچا زاد بھائی ہیں اور دوسرے رشتے سے نبی کے داماد ہیں اور تیسرے رشتے سے نبی کے صحابی ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایسے صحابی، ایسے نبی کے داماد جس کو اللہ کے نبی نے شیر خدا کہا تھا، حیدر کرار کہا تھا، جہاں جنگ خیبر فتح نہ ہو سکا تھا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا
میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ خیبر کی فتح عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا. لوگ شام کا وقت ہے, صحابہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کل صبح کی سفیدی جب نمودار ہوگی نا, جو مہینوں گزر گئے ہیں, مہینوں گزر گئے, خیبر کا محاصرہ کر کے فتح نہیں ہو رہا ہے, لیکن ایک شب آتی ہے تو نبی نے فرمایا تھا, اے میرے جانثار صحابیوں, کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر کو فتح کر دے گا. سبحان اللہ. کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر کو فتح. سوال یہ ہے کہ کل میں اس کے ہاتھ میں دوں گا, کل کی خبر تو سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے نا. سب بتائیے, ہار اور جیت یہ تو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے نا, مگر مصطفیٰ جان رحمت خدا کے پیغمبر فرماتے, لوگوں میرے جان نثار صحابیوں, کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر کی فتح ہوگی. تو سنو نبی کا علم غیب. بہت کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جیسے چھوٹے موٹے مولویوں کو آزمائش میں نہیں ڈال سکتے ہو, ہمارے بڑوں کو ہم جیسے چیلوں سے تم نہیں جیت پاتے تو ہمارے گرو سے کیا مقابلہ کرو گے. میں تو ادنا مولوی ہوں نا, اور 26 سال سے بول رہا ہوں, 27واں سال چل رہا ہے بیجاپور میں. جو بولتا ہوں کوئی مولوی مجھے آیا نہیں جواب دینے کے لیے. آپ کی بیجاپور میں ہو نا, بیجاپور سے بھاگ کے نہیں جاتا ہوں. سنیے, رات ختم ہوئی, حضرت ابوبکر صدیق سوچ رہے ہیں کہ شاید جھنڈا مجھے دیں گے نبی. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جھنڈا شاید مجھے دیں گے. حضرت عثمان کہہ رہے شاید جھنڈا مجھے دیں گے. صحابہ کرام کا مجمع لگائے, سب سوچتے جھنڈا مجھے دیں گے. لیکن لوگوں جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی, سورج جب نکلا نا, تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں, جان نثار صحابیوں بتاؤ علی کہاں ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا, بتاؤ علی کہاں ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ وہ تو خیمے میں سو رہے ہیں. کیا کہا, کہا خیمے میں سو رہے ہیں. کہا جی یا رسول اللہ خیمے میں سو رہے ہیں. فرمایا کیوں, کہا یا رسول اللہ اس کی آنکھ آئی ہوئی ہے, سامنے دکھتا نہیں ہے, آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں, پانی بہ رہے ہیں, وہ آنکھ کھول نہیں پا رہے ہیں, اس لیے خیمے میں سو رہے ہیں. آنسو میں چشم ہو گیا ہے, آنکھ کی بیماری لگ گئی ہے. میرے نبی نے فرمایا بلاؤ علی کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھے آنکھ آ جائے, بخار آ جائے تو ہم اور آپ کیا کریں گے بتائیے. بیجاپور کا جو بڑا مشہور ڈاکٹر ہوگا کہ جب کا جب آنکھ کی بیماری جب کا جب نہیں جاتی ہے, یاد رکھیں. بخار نہیں ہے کہ ٹیبلٹ کھلا دی اور 10 منٹ میں گائب نا. آنکھ کی بیماری ایسی ہوتی ہے صاحب, جلدی جاتی نہیں ہے. اور آنکھ کی بیماری کا ایسا مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں لوگ کہ بھائی بہت زیادہ اس کی آنکھ کی طرف مت دیکھو ورنہ اس کی بیماری تیرے کو لگ جائے گی. یہ بھی کہتے ہیں زیادہ مت دیکھو, جو کپڑے سے آنکھ پوچھ لے اس کپڑے کو مت یوز کرو, تمہیں بھی کہیں نہ وہ بیماری لگ جائے. آنکھ کی بیماری والے سے لوگ بچتے ہیں, مگر میرے نبی فرماتے ہیں علی کو بلاؤ. مولائے کائنات صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اٹھے, حجرے میں گئے, حضرت علی کے کان میں کہا علی نبی یاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا علی نبی یاد فرما رہے ہیں. مولائے کائنات فرماتے ہیں میرے نبی مجھے یاد فرما رہے ہیں. مولائے کائنات اٹھے, چلنا چاہے تو کبھی ادھر دیوار سے لگ رہے ہیں خیمے کے, کبھی ادھر لگ رہے ہیں. حضرت علی کا بازو پکڑا, ہاتھ پکڑ کر کے نبی کے سامنے لے کے آئے. میرے آقا فرماتے علی یہ علم اٹھاؤ, جھنڈا اٹھاؤ, خیبر فتح کرنی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ آنکھ دکھتی نہیں ہے, آنکھ دکھتی نہیں ہے. سامنے والا تیر چلائے گا تو دیکھوں گا کیسے اور بچوں گا کیسے, سامنے والا تلوار چلائے گا دیکھوں گا کیسے بچوں گا کیسے. میرے آقا فرماتے ہیں علی قریب آؤ. حضرت مولائے کائنات قریب آئے, اور جیسے ہی قریب آئے تو نبی نے اپنا تھوک شریف کیا لگایا, اپنا لعاب دہن تھوک نکالا, انگلی سے لیا اور مولائے کائنات کی آنکھ میں جیسے سلائی دوائی پھیر دیتے ہیں آنکھوں میں انگلی پھیر دیا. ایک آنکھ میں تھوک شریف لگایا تو وہ آنکھ چنگا ہو گئی, دوسرے میں لگایا تو دوسری آنکھ کی بینائی آ گئی اور آنکھیں ٹھیک ہو گئی. میرے نبی نے فرمایا پکڑو اور جاؤ, میں
लोगों, थूक में इतना कमाल है, सुभान अल्लाह, दूध में कितना बड़ा कमाल होगा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के थूक को समझने से बंदा कासिर है, नबी के खून का कौन अंदाजा लगा सकता है। इसीलिए कहता हूँ नबी के बारे में ये मत सोचो वो क्या है। इसीलिए किसी कहने वालों ने कहा है कि धोखे में आ न जाए कहीं फिक्र आ गई। फरमाया धोखे में आ न जाए कहीं फिक्र आ गई, सरकार कायनात लिबासे बशर में है, सरकार कायनात लिबासे बशर में है। धोखे में मत आ जाओ। उनका थूक जो कमाल करता है ना, आज की साइंस भी वो कमाल नहीं करती है। साइंसदान सोचते रह गए, मेरे नबी के थूक ने वो कमाल कर दिया है। सुभान अल्लाह। लेकिन आपको बताऊं, वही मौलाए कायनात है जिसने खैबर को फतह किया था, लुआबे देहन से जिसकी आंखें ठीक हो गई थी, फतह किया था। मेरे नबी के फरमान को हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मेरे नबी, किताब का नाम पहले सुन लीजिए, किताब का नाम है तिरमिजी शरीफ। सियाह सित्ता हदीस की 6 बड़ी किताबें, जिसको दलील के तौर पर सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, जमात मुस्लिमीन, जितनी जमात के लोग हैं ना, इन 6 किताबों को दलील के तौर पे पेश करते हैं। हाजी साहब, दलील के तौर, उसी 6 में से एक किताब का नाम है तिरमिजी शरीफ, दूसरी किताब का नाम है सुनन इब्ने माजा। ये दोनों किताब में लिखा है, मौलाए कायनात फरमाते हैं इन दोनों किताब में लिखा है। अब मसनद इमाम अहमद ने भी इसमें लिखा है, उसमें भी लिखा है। फरमाते हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मेरे नबी ने फरमाया, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, लोगों जब शाबानुल मुअज्जम के 15वीं रात शबे बारात आ जाए, गौर से सुनिएगा, ये तिरमिजी शरीफ में लिखा है। अंधों को चमगादड़ देखे हैं, चमगादड़ कहते हैं कान कपड़ी को, किसे कहते हैं? कान कपड़ी। सब बोलिए, कान कपड़ी को। वो दिन में उल्टे लटका रहता है। क्या होता है वो? दिन में उसे दिखाई नहीं देता है, और जब सारी दुनिया को जब नहीं दिखाई देता है तब उसको दिखाई देता है। मतलब अंधेरे में बहुत दूर की तीर मारता है, लेकिन उजाले में सूरज निकलता है तो उसको नहीं दिखाई देता है। कुछ अंधों की यही हालत है कि उसको कुरान हदीस नहीं दिखता है, अंधेरे में बड़ी दूर की तीर लगाता है। मैं तिरमिजी की बात कर रहा हूँ, इब्ने माजा की बात कर रहा हूँ, मुस्नद इमाम अहमद की बात कर रहा हूँ। फरमाते हैं मौलाए कायनात, मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानसार सहाबियों, याद रखो जब शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात आ जाए, यानी शब बारात आ जाए, तो फरमाया उस रात में जागा करो, इबादतें किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। इसलिए कि अल्लाह ताला सूरज डूबने के बाद से लेकर सूरज निकलने तक पहले आसमान पर इजलाल फरमाता है, अपने जायजात मुकद्दसा को पहले आसमान पर जमा करी फरमाता है, और फरमाता है ओ मेरे बंदे, मांग, तू मुझसे क्या मांगना चाहता है? सेहत मांगना चाहता है तो बीमारी से सेहत देता हूँ, दौलत मांगना चाहता हो तो दौलत देता हूँ, सरबत मांगना चाहता है तो सरबत देता हूँ, औलाद मांगना चाहता है तो औलाद देता हूँ, नजात मांगना चाहता है तो नजात देता हूँ। मौलाए कायनात फरमाते, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, सुबह सादिक तक खुदा का फरमान होता है, मांगने वाले मांगो, जन्नत से नजात मांगो, जहन्नम से नजात मांगो तो जहन्नम से नजात और जन्नत का परवाना मैं तुझे अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। कौन कह रहे हैं? हमारे और आपके पैगंबर कह रहे हैं। उसी तिरमिजी शरीफ में, उसी तिरमिजी शरीफ मुस्नद इमाम अहमद में इरशाद फरमाती हैं हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कौन फरमाती हैं? और मैं ये हवा में नहीं फायर कर रहा हूँ, हवा में, हाँ, लोग कहते हैं अगर बता दे, लोग कहते हैं अगर बता दे, दलील दे दे, तो मैं भी मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। नहीं मानेगा, मैं दावा करता हूँ नहीं मानेगा। इसलिए कि खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अबसारिहिम गिशावा, अल्लाह ने उनकी आंखों पर, उनके दिलों पर, उनके कानों पे मुहर लगा दिया है। कुरान बोल के देखो नहीं मानेगा, हदीस बोल के देखो नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? इसलिए कि मुहर पहले खुदा ने लगा दिया है। जन्नत सबकी तकदीर थोड़े है, जन्नत सबकी तकदीर नहीं है भाई।
اسی لیے میرے نبی فرماتے ہیں وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً. فرمایا قریب میری امت میں 73 گروپس ہوں گے. کتنے؟ یہ نبی فرماتے ہیں. نبی فرماتے ہیں قریب میری امت میں 73 گروپس ہوں گے. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ, سب کے سب جہنم میں جائیں گے. إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً, سوائے ایک جماعت کے کہ وہ جنت میں جائیں گے. نبی فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے میں, نماز پڑھنے والے میں, روزہ رکھنے والے میں, حج کرنے والے میں, زکات دینے والے میں کتنے گروپس ہوں گے؟ کتنی جماعتیں ہوں گی؟ 73. اور 73 میں سب کے سب جہنم میں جائیں گے, ایک ہی جنت میں جائیں گے. دلیل چاہیے تو صبح سویرے میرے گھر پہ آئیے گا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں, اور یہ اس لیے کہتا ہوں نا کہ صرف ہوا میں نہیں فائل کر رہا ہوں. جو کہتے ہیں نا کہ مجھے دلیل دے دیں میں مان جاؤں گا, قسم خدا کی شرح صدر کے ساتھ ویلکم کہتا ہوں. میں آپ کے مسجد میں رہتا ہوں بھائی. میں تو صبح نماز پڑھ کے حاجی صاحب سب جب چلے جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے, میں 7:30 بجے 8 بجے میں مسجد سے نکلتا ہوں. کتنے بجے؟ 8 بجے نکلتا ہوں. ظہر پڑھنے آیا تو سب چلے جاتے ہیں, 2:30 3 بجے مسجد سے جاتا ہوں. عصر میں آتا ہوں تو عشاء میں 9-10 بجے جاتا ہوں. میں تو مسجد چھوڑ کے ہلتا نہیں نا, میدان چھوڑ کے بھاگنے کا تو سوال نہیں ہے نا. تو جب میں مائک میں بول رہا ہوں تو دلیل بھی دوں گا. کہتے ہیں مولانا آئے تھے, مولانا دلیل نہیں دے سکے. ارے اب بھاگا کہاں کا؟ کوئی مولوی تو دکھاؤ کم سے کم سامنے لا کر کے. مولانا کہاں بھاگ جائیں گے؟ مولانا تو بھاگے 26 سال قریب بھاگے ہیں. جب اکیلا تھا نہیں بھاگا, بیوی بچہ ہو گیا تو کیا بھاگوں, تب تو پورا کنبا یہی آواز ہو گیا. اس لیے کہہ رہا ہوں سنیے, حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج کی رات کی فضیلت لوگوں, سوشل میڈیا مت دیکھو. سوشل میڈیا سے اگر عالم بن جاؤ تو سال بھر میں مجھے عالم بن کے بتاؤ, میں آپ کے مسجد میں ہوں, اس عالم کو سواگت کرتا ہوں. سوشل میڈیا سے عالم نہیں بنتا آدمی, گمراہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہوتا ہے. جتنا آدمی سوچتا ہے یہ اچھا کہتا ہوگا, یہ اچھا کہتا ہوگا, چلو یہ اچھا کہتا, چلو اس کی سن لے, یہ اچھا کہتا, چلو اس کی سن لے. سنو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, سوشل میڈیا پہ عقیدہ تلاش کرنے والوں, سوشل میڈیا پہ حق کی پہچان کرنے والوں, فاروق اعظم جیسے لوگ کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا, میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے, مسجد نبوی شریف ہے. حضرت صدیق اکبر بادائیں بیٹھے ہیں, فاروق اعظم بائیں بیٹھے ہیں, حضرت عثمان غنی ہے, مولائے کائنات ہے, صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا یا رسول اللہ, ایک پادری ہے. کیا ہے؟ ایک پادری ہے جو آپ کی میلاد بڑی اچھی پڑھتا ہے. سبحان اللہ. حاجی صاحب میلاد کی بات فاروق اعظم فرما رہے ہیں. یا رسول اللہ, ایک پادری ہے جو انجیل پڑھ کر کے آپ کی تعریف, آپ کی توصیف اتنی اچھی کرتا ہے یا رسول اللہ کہ دل پگھل جاتا ہے اس کی باتوں کو سن کر کے. تو سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا. میرے دوستو, نوجوان ساتھیوں, سوشل میڈیا پہ جانے والوں, پڑھنے والوں, کبھی کسی عالم کے قریب ہو کر کے پڑھو, اس حدیث کو سمجھو. ہم لوگ ایک حدیث کو نہیں سمجھ پاتے تھے, 100 مرتبہ استاد کو پوچھے تھے, حضرت یہ حدیث بھی اسی کی طرح, یہ حدیث بھی اسی کی طرح, یہ بھی اسی کی طرح, دونوں رانگ سائڈ جا رہے ہیں, دونوں میں کیسے موافقت ہوگی. 360 مرتبہ سمجھانے کے بعد تب بھیجے گھستی تھی. آپ بغیر استاد کے سمجھنا چاہتے ہیں؟ بغیر استاد کے ہم لوگ ڈنڈا کھا کھا کر کے حالت یہ ہوتی تھی کہ ادھر لال اور ادھر پیلے ہوتے تھے, ہم ڈنڈا کھا کر کے نہیں سمجھ پاتے تھے. آپ بغیر ڈنڈا کھائے سمجھ رہے ہیں؟ واہ بھائی, تب تو آپ کے دماغ کا جواب نہیں ہے. آپ کی میموری اتنی بھار ہے ماشاءاللہ کہ جو سنتے فوراً قبول کر لیتے ہیں. سنو, فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ, فلاں پادری بڑی اچھی تقریر کرتا آپ کی ذات کے بارے میں, آپ کی تعریف کے بارے میں. میرے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا, سرخ ہو گیا. بغل میں حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے, ٹوچا مارا. اب بازو میں بیٹھے ہوتے, کوئی بات سامنے والے کو بولنے کی بات خراب رکھتے تو چھوٹتے ہیں نہیں لوگ. دیکھ تم بولے ایسا ہوا. تو فاروق اعظم جو بولے نا, حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ٹوچا مارا. اب فرمایا عمر, چہرے مصطفیٰ کو دیکھو, تیری بات سے ناگواری گزر رہی ہے. میرے نبی کا چہرہ سرد پڑ گیا ہے. فاروق اعظم نے چہرہ جو اٹھایا اور نبی کے چہرے کو دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگے. وہ عمر جن کے خوف سے مکہ کے گلیوں میں کفار کانپا کرتے تھے, آج فاروق اعظم بیت کی لکڑی کی طرح کانپ رہے ہیں. عرض کیا بلا کا بھی وہ بھی یا رسول اللہ,
بلے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، اگر میری بات سے ناگواری گزری ہے تو آقا معاف فرمائیں اور حق بات کی مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر آخری پیغمبر بن کے خدا بنا کے خدا نے بھیجا ہے، عمر مجھ سے اچھی بات تو پیغمبر بھی نہ کہہ سکے، یہ پادری مجھ سے اچھی بات کیا کہے گا تم کو؟ اور انجیل، ارے میری کتاب قرآن کے آنے کے بعد انجیل منسوخ ہو گئی، اب جو بھی بات ہوگی وہ قرآن کی بات ہوگی، اور جو قانون چلے گا وہ مصطفیٰ کا قانون چلے گا، نہ پادری کی بات حق ہوگی نہ انجیل کی بات حق ہوگی، اگر کوئی بات حق ہوگی تو یہ قرآن کی بات حق ہوگی۔ اس لیے عمر اگر تجھے حق بات سمجھنی ہے تو مجھ سے سمجھو، میرے ہوتے ہوئے پادری کی صحبت میں مت بیٹھو، ورنہ عمر مجھے خوف ہے کہ کہیں ان کی صحبت سے تمہارا ایمان نہ چھین لیا جائے۔ اس لیے شیخ سعدی سراجی فارسی میں کہتے ہیں صحبت تالے کند تالے تھوڑا، صحبت صالح کند صالح تھوڑا، اچھوں کی صحبت اچھوں کی ہم نشینی اچھا بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت بروں کی ہم نشینی انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تو جب فاروق اعظم کے لیے اتنا بڑا فرمان کہ عمر پادری کی بات پادری زبان سے خدا کے رسول کی میری بھی بات کرتا ہے، تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں وہ ایسی بات بھی کر جائے گا جہاں تمہیں گمراہ کر دے گا وہ، اس لیے ان کی صحبت سے بچو۔ سوشل میڈیا پہ 4-6 مولوی، ایک نوجوان آیا مجھے 4-6 مولوی کا نام دیا، فلاں مولوی ایسا بولا آج کی رات شب برات کی کہاں بھی حج نہیں کرتے، شب برات کی فضیلت حدیث شریف میں ہے ہی نہیں، یہ فضول کی باتیں ہیں، آج کی رات میں حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ جتنے مولوی کا نام لیا میں نے سارے مولویوں کی کلپ بنی ہے باضابطہ، ادھر سے ایک مولوی بولتا ہے تو ادھر سے ہمارا سنی مولوی اس کو حدیث کے ساتھ قرآن کی روشنی میں اس کا جواب دیا ہے۔ ایک طرف اگر طارق جمیل، ایک مفتی کا نام ہے مفتی طارق جمیل، ایک طرف طارق جمیل بولتا ہے تو ادھر سے حافظ علامہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری احسان صاحب سری لنکا والے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ایک طرف اگر طارق جمیل بولتا ہے تو اس کا جواب حضرت علامہ مولانا پیر اجمل الحق قادری دے رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر دوسرا مولوی معراج ربانی بولتا ہے تو اس کا جواب امریکہ کے مفتی سنی اہل سنت و جماعت کا مفتی جواب دیتا ہے۔ اگر دوسری طرف کوئی دوسرا مولوی وقت توصیف الرحمان بولتا ہے تو اس کا جواب حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفی دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یہ جواب دینے والے کو نہیں سنتا ہے، بکواس کرنے والے کو سنتا ہے۔ ارے کم سے کم جو جواب دینا اس کو تو سنو، جواب دینے والا تو ایسا جواب دیتا ہے کہ نہ کہیں نہیں لکھا ہے۔ اچھا اب میرا چیلنج سن لو، وہ تو بڑے بڑوں کی بات ہو گئی، میرا چیلنج سن لیجئے، مجھے کل کوئی یہ جواب دے دے کہ حدیث اور قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے شب بارات نہیں منانا چاہیے، اگلے سال سے شب بارات شب معراج بند، میں ہی اعلان کروں گا جمعہ میں ایک دن پہلے، لیکن یہ مجھے قرآن میں حدیث میں بتا دے، یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے شب برات نہیں منانا چاہیے، شب معراج نہیں منانا چاہیے، ہمیں دکھا دے ہم منانا چھوڑ دیں گے، لیکن نہیں دکھا پائے گا، نہیں دکھا پائے گا۔ اور ہم منانے کے بارے میں بتا رہے ہیں، سنیے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین نبی کی بیوی فرماتی ہے، ایک شب ایسی آئی زندگی میں کہ میں بستر پہ سو رہی تھی، بہت غور سے سنیے گا، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سب سے کم عمر میرے نبی کی جوزہ محترمہ کی بات جو نبی سے بہت زیادہ جن سے حدیثیں مروی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ایک رات میں بستر پہ سو رہی تھی، لیکن جب آخری رات میں میری آنکھ کھلی نا تو میں نے سوتے سوتے اپنا ہاتھ ادھر ادھر کیا تو بستر پہ میں نے نبی کو نہیں دیکھا۔ کیا فرماتی ہیں؟ اب ہوتا ہے نا کبھی، ہماری چھوٹی بچی ہے ام ہانی فاطمہ، کبھی کبھی جب سوتی ہے نا یوں ہاتھ مارتی ہے تو میں تو تھوڑا زیادہ دیر تک جاگتا رہتا ہوں، تو ماں کے بازو میں سوئی رہتی ہے، ہاتھ مارتی ہے، آنکھ بند ہے، ہاتھ مارتی ہے، اس کی ماں اگر نہیں دکھی تو اٹھ کے چلانا چالو کرتی ہے، تو میں بولتا بیٹا سو ہے، سامنے تمہاری امی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کی تاریکی تھی اور آج کی طرح بجلی تو تھی نہیں نا اس زمانے میں، چراغ جلتا تھا، کیا چلتا تھا؟
چراغ جلتا تھا. تو میرے نبی کی سب سے چھوٹی بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات میں میری آنکھ تھوڑی کھلی اور تھوڑی بند تھی, میں نے ہاتھ جو مارا نا بستر پہ تو میرے نبی کہیں دکھے نہیں, اٹھ کے گھبرا کے بیٹھ گئی. فرماتی ہے چونکہ حضرت جو لوگ حج کر